السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نما رضوی صاحب اور عظیم تجزیہ نگار ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو ہمارے ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اس کے متعلق بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہمارے ملک میں آئے روز مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا کہ ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1947 میں ملک پاکستان حاصل کیا تھا، تو اس کی بنیادی ان کی جو وجہ تھی کہ اس میں ہم اسلام کا قانون نافذ کریں گے، اور ان کا یہ خواب تھا کہ ہم ریاست مدینہ کی طرز پر اس کو چلائیں گے۔ ریاست مدینہ میں جو ریاست ہے وہ ماں جیسا ایک رول ادا کرتی ہے، اور جو اس کا حاکم ہوتا ہے وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے بھوک کی وجہ سے روئیں، بھوک کی وجہ سے مریں۔ لیکن مہنگائی کی بنیادی وجہ یہ خرابی کہاں سے ہوئی؟ قائد اعظم نے ملک حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر، لیکن 76 سال گزر گئے، ہم غیروں کی غلامی کر رہے ہیں، ہم اسلام کی طرف نہیں گئے۔ اسلام کا قانون کیا ہے کہ اسلام زکوٰۃ مانگتا ہے، امیروں سے زکوٰۃ لیتا ہے اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ غیروں کا کیا قانون ہے؟ وہ ٹیکس لاگو کرتے ہیں، ہم ٹیکس کی طرف چل پڑے۔ حکمرانوں نے ہم پر ٹیکس نافذ کیے، چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، سب پر ایک ہی لیول کا ٹیکس لگایا، جس سے غریب دن بہ دن اور غریب ہوتا گیا۔ جو بھی آنے والی حکومت ہے، دیکھیں وہ IMF کے پاس جاتی ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ سود یعنی پیسے کے بدلے میں اضافی پیسے دینا، سود دینا، یہ حرام ہے۔ لیکن ہماری ہر آنے والی حکومت IMF کے پاس جاتی ہے اور ان سے قرضہ لیتی ہے اس شرط پر کہ ہم آپ کو اضافی پیسے واپس کریں گے۔ اس سے دن بہ دن قرضہ بڑھتا گیا اور مہنگائی زیادہ ہوتی گئی۔ عوام دن بہ دن، جو غریب عوام ہے وہ دن بہ دن غریب سے غریب تر ہوتی گئی۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں قصوروار صرف حکمران ہیں یا ہم عوام بھی اس میں برابر کے شریک ہیں؟ یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے۔ دیکھیں، ہر دوسرا بندہ حکمرانوں کے خلاف بات کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حکمران ٹھیک ہیں، وہ حکمران غلط ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم عوام ٹھیک ہیں یا نہیں۔ میرا یہ سوال ہے دیکھنے والوں سے کہ اگر کوئی بندہ چوک میں پانی کا کولر رکھتا ہے، اس کے ساتھ گلاس رکھتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ گلاس کو سنگلی کیوں لگی ہوتی ہے؟ اگر ہم نیا جوتا خریدتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو سب بندوں کے ذہن میں پہلا سوال یہ آتا ہے، ذہن میں سوال آتا ہے کہ کہیں میری جوتی چوری نہ ہو جائے۔ دیکھیں، عوام کو، حکمرانوں کو ہم غلط کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں۔ کیا ہم کرپٹ نہیں ہیں؟ ہمارے حصے میں اگر 10 روپے آئیں، ہم وہ نہیں چھوڑتے، تو ان کے حصوں میں لاکھوں اربوں آتے ہیں تو وہ انہیں نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم کسی بھی سرکاری دفتر چلے جائیں، ہمارا جائز کوئی بھی کام ہو، وہ تب تک نہیں کرتے جب تک ہم انہیں رشوت نہ دیں۔ نیچے سے لے کر اوپر تک سب نظام غلط ہے، سب کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کس طرح صرف حکمرانوں کو غلط کہیں؟ ہم خود بھی غلط ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا اور ہم نے ارد گرد بھی یہ دیکھا کہ آئے روز لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے اثاثے جلا رہے ہیں۔ تو کیا صرف مہنگائی کو روکنے کا یہی حل ہے کہ ہم خودکشیاں کریں اور اپنے اثاثے جلائیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جی بالکل، آج کل ایسے واقعات بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ یہی ہے کہ حکمران، جو جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، DC ہے، DPO ہے، ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں، انہیں گاڑیاں دے رہے ہیں، انہیں ہزاروں لیٹر پیٹرول فری ہے، چیف جسٹس ہے، کوئی جج ہے، سب کو یہ سہولتیں مل رہی ہیں۔ لیکن جو غریب ہے، جو دیہڑی لگاتا ہے، مہینے کا 25-30 ہزار کماتا ہے، اتنی مہنگائی میں وہ گھر کے خرچے بہت مشکل سے پورے کرتا ہے، تو پھر مہینے بعد اگر اس کا 19-20 ہزار بل آ جائے تو وہ کہاں سے دے گا؟ یا تو پھر وہ چوری کی طرف جائے گا، اگر وہ حلال کماتا ہے، حلال کھانے کا عادی ہے، چوری نہیں کرے گا تو پھر خودکشی کی طرف جائے گا۔ لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم قوم اکٹھی ہو جائیں تو ہم سے بڑی پاور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم ان حکمرانوں کے خلاف دیکھیں، 76 سال ہو گئے، ہم نے چہرے بدلے ہیں، نظام نہیں بدلا۔ وہیں چہرے ہیں جو 5 سال بعد آ کر
تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ہم نے نظام کو نہیں بدلا، ہمیں چہرے نہیں نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب قوم کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے باپ دادا نے کس کو ووٹ دی ہے، بلکہ آپ میرٹ پہ ووٹ دیں، دیکھیں کون بندہ ہے جو آپ کے بارے میں صحیح سوچ رہا ہے، آپ کے ملک کے بارے میں صحیح سوچ رہا ہے، آپ اس کو ووٹ دیں۔ جب ایک قوم بن جائیں گے آپ تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب تک ہم شخصیت پرستی سے نہیں نکلیں گے تب تک ہم اپنی قوم کو بہتر راستے کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ ماشاءاللہ نعمان صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے۔ میرا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ تمام احباب جمع ہو جائیں اور متحد ہو جائیں، تاکہ اس مہنگائی کے خلاف ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جب جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک ہمارا ملک جو ہے وہ اچھی سمت پر چل پڑے گا۔